على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. میرے دوستو، اپنے بزرگوں کی دعائیں اور ان کی صحبتوں کی برکت سے کس کو کیا ملتا ہے، اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت فرماتے ہیں مولانا صاحب تھانوی نور اللہ اقدس کہ کوئی کسی کی مجلس میں اور حسن ظن اور اخلاص سے اللہ کے لیے آتا جاتا رہے، پھر وہ چند سال کے بعد اپنے ایمان کو اور یقین کو اور اللہ سے تعلق اور محبت کو سوچے کہ جب ہم یہاں نہیں آتے تھے، جب اس شخص سے اپنے اس دینی مربی سے ہمارا تعلق نہیں تھا، اور جب ہم یہاں نہیں آتے جاتے تھے ان بزرگ سے جس کا تعلق ہو، ہر شخص کے لیے کوئی کسی بزرگ سے بھی تعلق رکھتا ہو، پھر وہ سوچے کہ پہلے میں کیا تھا اور اب کیا معلوم ہوتا. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. خود محسوس کرتا ہے، ایک بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے، ماں کا دودھ پی کر باپ کی پرورش تربیت سے آہستہ آہستہ جب 15 سال کا ہوتا تب اسے معلوم ہوتا ہے وہ ہم کیا تھے. ہم گود میں چلتے تھے، خود نہیں چل سکتے تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، ماں گود میں جہاں چاہے اٹھا کے ڈال دیتی. آج ہم چلتے تھے تو کیا حکم ہوا، رب رحمہ کما ربیانی صغیرہ. جن کی پرورش سے تم آج کھڑے چل رہے ہو سینہ تانے ہوئے، معاش کے وسائل بڑے بڑے ترقیات میں ہو، ذرا ماں باپ کے لیے بھی دعا کر دیا کرو، رب رحمہ کما ربیانی صغیرہ. اے میرے رب، ہمارے ماں باپ پر رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے. آج دوستو بیوی بچوں میں مشغول ہو کر اور کاروبار میں مشغول ہو کر ماں باپ لوگوں کو کم یاد آتا ہے. بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھنا بھی ان کو گراں معلوم ہوتا ہے. اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنے بچوں کو کھلائے کوئی شخص اور ماں باپ کے پاس 10 منٹ کا بیٹھے، کاروبار سے نکلے بال بچوں میں بیٹھ گئے، اپنے بچوں کو تو کھلا رہے ہو لیکن جو تمہیں بچہ تن میں کھلایا تھا جس نے، اس آغوش رحمت کو کیوں فراموش کرتے؟ اپنی گود کو اپنی اولاد سے خوشیاں پہنچانے والوں، تمہیں بھی کسی نے اپنے گود میں پالا تھا، ذرا ان کے پاس بھی بیٹھا کرو، ان کا دل بھی خوش کرو، ان کے لیے دعائیں مانگو. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن کے حاشیے میں اسی آیت سے اپنے استاد اور اپنے شیخ کی دین کی دعا کرنا ثابت فرمایا ہے، کیونکہ وہ جسم کے مربی ہیں، وہ روح کے مربی ہیں، وہ دین سکھاتے ہیں، وہ دینی پالنے والے بابا ہیں. ایک بابا ہوتا ہے جو روٹی دیتا ہے کما کر کے جس سے ہمارا جسم پلتا ہے، ایک وہ بابا ہے جو خدا کی محبت سکھاتا ہے اور اللہ اور آخرت اور وطن کی حیات کی تعمیر کرتا ہے، اس کے لیے حکم ہو. اسی آیت سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا کرو یہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحمت نازل فرما جیسا کہ بچپن میں ہم کو انہوں نے پالا ہے. اسی آیت سے اپنے اساتذہ، اپنے شیخ، اپنے مربی جس سے بھی دین کا استفادہ کرے انسان، اس کے لیے دعا مانگنا اسی آیت سے ثابت کرنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام علوم کی جان اور عمل کی طاقت اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے. یہ صحبتیں ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں کہ بڑے علماء جنہوں نے ساری کتابیں چھان ڈالی، مگر اہل اللہ کے صحبت یافتہ کے ایمان و یقین اور ان کے سجدہ اور لذت مناجات کی ان کو ہوا بھی ملے. لیکن اگر عالم کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کر لے اس کا درجہ پھر بڑھ جائے گا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیر عالم جب اللہ ادا کرتا ہے تو وہ صاحب نور ہو جاتا ہے، نور والا، اللہ اس کو نور عطا کر دیتا ہے. لیکن جب عالم اللہ کرتا ہے اور سلوک پہ کرتا ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. نور علی نور، ایک علم کا نور، ایک اس کے ذکر کا نور، ڈبل نور ہو جاتا ہے. اسی لیے بہت بڑا درجہ اس کا ہو جاتا ہے.